بیک واچرز. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب ریڈ کیا تھا. آج ہم لوگ یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب سے کنٹینیو کریں گے. باپ بیٹی روح القدس کے نام سے آمین. آئیں ہم چھوٹی سی دعا کریں کہ اس پاک کلام کے وسیلے سے خدا ہمیں ڈھیروں برکات عطا کرے. یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب سے پڑھتے ہیں. کانائے جلیل میں بیاہ. اور تیسرے دن کانائے جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے. اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے. یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو. انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا. اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میر ضیافت کے پاس لے جاؤ. اور وہ لے گئے. جب میر ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میر ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے. نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانائے جلیل میں کیا اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں گئے، مگر وہاں بہت دن نہ رہے، اور یہودیوں کا فصح نزدیک تھا. اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے. تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے. اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ. اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا. اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے. جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بہترے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے. لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان اس کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے. پاک کلام کے پڑھے
اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔